اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج جو ہے ہم سورۃ الاحزاب پڑھیں گے۔ سورۃ الاحزاب آیات نمبر 1 تا 8، اس کا پہلے لفظی ترجمہ پڑھیں گے، پھر اس کی ایک ایک آیات کی جو ہے تشریح کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور نہ کہا مانو کافروں کا اور منافقوں کا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان علیما حکیما، جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ واتبع، تبع کرو، ما یوحا، جو وحی کی جائے، الیکا، تیری طرف، من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سبب اس کے جو تم عمل کرتے ہو اس سے واقف ہے۔ وتوکلوا علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے اور کارساز ہے۔ ما جعل اللہ، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی آدمی کے پہلو میں دو دل۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون، اور نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو تمہاری مائیں، منہن امہاتکم، جن کو تم جو ہے ماں جو ہے بناتے ہو، وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں۔ وما جعل، اور نہیں بنایا، ادعیاکم، منہ بولے بیٹوں کو، ابناؤکم، تمہارے حقیقی بیٹے، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں، واللہ یقول الحق، اللہ تعالیٰ حق بات کہتا ہے، وہ یہدی السبیل، اور وہ اسی طرح سے دکھاتا ہے۔ ادعوہم، انہیں پکارو، لآبائہم، ان کے اپنے باپوں کے نام سے، ہو اقسط عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ منصفانہ بات ہے۔ فإن لم تعلموا، اگر تمہیں نہیں معلوم، آباؤہم، ان کے باپوں کے نام، فإخوانکم فی الدین، دین میں تمہارے وہ بھائی ہیں، موالیکم، اور تمہارے دوست ہیں، لیس علیکم جناح، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما اخطأتم بہ، جو تم سے غلطی سے سرزد ہو جائے، ولکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن جو تم جان بوجھ کر کرو گے اس کا تمہیں جو ہے مواخذہ کا سامنا کرنا پڑے گا، تمہیں جو ہے اس کا مواخذہ دینا ہوگا۔ وقان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اولیٰ، زیادہ حق رکھتے ہیں مومنین کو، من انفسہم، ان کی اپنی جانوں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویاں، امہاتکم، تمہاری روحانی مائیں ہیں، واولو الارحام، اور خونی رشتہ دار، بعضہم، ان میں سے بعض، اولیٰ، زیادہ ہیں، بعض کے، فی کتاب اللہ، کتاب اللہ کی روح سے، من المؤمنین، مومنین میں سے، والمہاجرین، اور مہاجرین میں سے، الا، مگر، ان تفعلوا، تم اس طرح کرو گے، الی اولیائکم، اپنے دوستوں کے ساتھ، معروفاً، احسان، کان ذالک، کانا ہے، ذالک، یہ، فی الکتاب مسطورا، کتاب میں لکھا ہوا، یعنی قرآن مجید میں لکھا ہوا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا، مِنَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے، مِيثَاقَهُمْ، پختہ عہد، ومن کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ومن نوح علیہ السلام سے، وابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے، وموسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام سے، وعیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ، اور ان سے لیا، مِيثَاقًا غَلِيظًا، پختہ عہد، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سوال کیا جائے سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں، وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے عذاب علیم، یعنی بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب سب سے پہلے جو ہے آپ نے لفظی ترجمہ سن لیا، اب سب سے پہلی جو آیات ہے اس کی تھوڑی سی جو ہے وہ میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں۔ پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کافر اور منافقوں کو کہا نہ مانے، یعنی کہ جب حضرت زید
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دی، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ جو ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے ہچکچائے، کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ہے گمان تھا کہ کفار جو ہے آپ کے اوپر الزاموں کی بوچھاڑ کر دیں گے اور الزاموں کا ایک طوفان کھڑا کر دیں گے، پروپیگنڈا کر دیں گے کہ نعوذ باللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہو پر عاشق ہو گئے۔ اس طرح کے جو ہے کافروں کے اور منافقوں کے جو ہے بے تک کے الزامات، ان سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہچکچا رہے تھے، لیکن اللہ نے جو ہے اس آیات میں کہہ دیا اے نبی آپ کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانیں، اللہ تعالیٰ جو ہے جاننے والا اور حکمت والا ہے، جو کچھ آپ کی طرف وحی کیجیے آپ اس کی اتباع کریں۔ اللہ تعالیٰ واقف ہے ہر بندے کی ہر ایک ادا سے، ہر ایک ان کے اعمال سے، لہٰذا آپ کو کسی قسم کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی کام جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، ہر کام کو جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں مسلمان اور ایک ہی وقت میں جو ہے وہ کافر ہو۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تمہاری جو بیویاں ہیں جن سے تم زہار کہتے ہو، زہار کا کیا مطلب ہے؟ زہار کا بھی یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم میری ماں کی مثل ہو، جس طرح میری ماں میرے اوپر حرام ہے اسی طرح تم بھی حرام ہو۔ تو یہ جو ہے جہلیت کی باتیں تھی، آپ کے اس طرح کہنے سے جو ہے وہ جو ہے آپ کی ماں کی جو ہے وہ مثل نہیں بنے گی، بلکہ وہ تمہاری بیوی ہی رہے گی، ٹھیک ہے؟ اگر تم اس طرح کرو گے تو تمہیں کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ منہ بولے بیٹوں کے بارے میں، جن کو تم منہ بولے بیٹے کہتے ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، یہ تمہاری صرف منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ حق بات کہتا ہے اور سیدھا راستہ جو ہے وہ دکھاتا ہے۔ تم ان کو جو ہے اپنے حقیقی باپوں کے نام سے پکارو، اگر ان کے نام آپ کو نہیں معلوم تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، دوست ہیں، تم ان کے ساتھ احسان کرو، بھلا کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مومنوں کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، اور ان کی بیویاں مسلمانوں کی روحانی مائیں ہیں، اور بعض رشتہ دار جو ہے بعض مہاجرین اور انصار کتاب اللہ کے روح سے زیادہ جو ہے وہ حقدار ہیں، زیادہ جو ہے وہ رشتہ دار ہیں، اور انہی کے مطابق ان کے ساتھ جو ہے احسان کرنا چاہیے، مدد کرنی چاہیے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اور یہ چیز بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھی۔ اور اس کے بعد آخری بات یہ سب کی جا رہی ہے کہ اذا اخذنا، کہ ہم نے وعدہ لیا نبیوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت نوح علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پختہ عہد لیا تھا، ٹھیک ہے؟ کیا عہد لیا تھا؟ کہ لِيَسْأَلْ صَادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ جو ہے سچوں کے بارے میں، ان کی سچائی کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج جو ہے ہم نے سورۃ الاحزاب کی آیات 1 تا 8 پڑھی ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو جہاں کہیں سے آپ کو سمجھ نہیں آئی تو وہ جو ہے بیٹا آپ دیکھ لیجئے گا، سوال جو ہے کر لیجئے گا۔ اس کے بعد اس کے آخر میں ہے الکلمات و تراکیب، جس میں جو فی دھڑ پہلو ادعی یا منہ بولے بیٹے ادعوہم، انہیں پکارو، تغمدت اس نے ارادہ کیا، اولو الارحام رشتہ دار، مستورہ لکھا ہوا، اولا زیادہ مقدم، اقسط زیادہ منصفانہ بات، افواہ منہ، ظاہرون تم ظہار کرتے ہو۔ آگے التمرین، سب کے ابتداء میں رسول اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی؟ یہی باتیں کافروں اور منافقوں کو کہا نہ مانے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ آپ کی طرف وحی کریں آپ اس کی جو کریں۔ اور اس کے بعد دوسرے سوال میں اس آیات میں جو ہے منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایت دی کہ منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایت دی کہ ان کو اپنے جو ہے اصلی باپو کے نام سے پکارو، اگر وہ تمہیں نام نہیں معلوم، وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، تمہارے دوست ہیں، تم ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ جو ہے وہ احسان کرو، ٹھیک ہے؟
اور اس کے بعد جو ہے مدرج عبارت کا جو ہے مفہوم بیان کریں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، نبی جو ہے مسلمانوں کو، مومنوں کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، اور ان کی بیویاں مسلمانوں کی جو ہے وہ روحانی مائیں ہیں۔ اور آگے جو ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل۔ اور اس کے بعد آخر یہ ہے وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم، نہیں ہے تمہاری بیویاں جن سے تم زہار کرتے، جنہیں تم ان کو ماں کی مثل جو ہے برابر کرتے ہو، منہن امہاتکم، تمہاری وہ مائیں نہیں ہیں، نہ ہی وہ تمہاری ماؤں کا جو ہے وہ درجہ حاصل کر سکتی، یہ تمہاری تو اگر تم اس طرح جو ہے وہ کرو گے تو تمہیں کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ جی یہ آج کا جو ہے درس الاول تھا، سورۃ الاحزاب آیات نمبر 1 تا 8۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔